آج بھائی جس موضوع پہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ آخر اس سفر میں شیخ کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور شیخ کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر آپ اس کو تھیوریٹیکلی لیں تو شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلے بھی جو ہے وہ یہ ساری صوفی پریکٹسز کر کے اور منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا پریکٹیکل طور پہ دیکھیں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اس کی مثال میں کیسے دوں آپ کو؟ میں دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی دنیاوی سبجیکٹ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجیے، اکنامکس، آپ اکنامکس کی نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب کتابیں بھی موجود ہیں، پوری کی پوری لائبریریز جو ہیں کتابوں سے بھری پڑی ہیں، نالج بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لیکچرز ہیں۔ آپ بہت آرام سے سارے جو یہ ریسورسز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور آپ اس سبجیکٹ کی نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں دشواری کہاں پیش آئے گی؟ دشواری یہ پیش آئے گی کہ کہاں سے شروع کریں، کون سی کتاب پہلے پڑھیں؟ ایک کتاب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسری کتاب کون سی ہو، اور اس کے بعد آپ کی نالج کو ٹیسٹ کون کرے گا؟ ہوگا یہ کہ کتابیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس طرح سے کم وقت میں یا ایک مقرر وقت میں جو نالج حاصل ہونی چاہیے وہ آپ کر سکیں۔ اب اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں۔ اوپن یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اوپن یونیورسٹی میں بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کو روزانہ کلاس کے لیے نہیں جانا، آپ کو لیکچرز نہیں اٹینڈ کرنے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے۔ اسٹرکچر کا کیا مطلب؟ ایک سلیبس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ جو ہے اگر آپ ریگولر ایگزام پاس کرتے رہیں تو آپ 2 سال میں 3 سال میں وہ کورس ختم کر لیں گے۔ اب اس 2 یا 3 سال کے کورس کے لیے سیمسٹر وائز جو ہیں پیپرز ہیں اس کے اندر، اور ان پیپرز کے جو ہیں پھر سلیبس ہیں، ان کی سجسٹڈ کتابیں ہیں، ریڈنگز ہیں، اور پھر کچھ کانٹیکٹ آورز بھی ہوتے ہیں۔ کانٹیکٹ آورز کیا ہوتے ہیں کہ پڑھائی تو آپ کو خود کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ ہفتے میں 1 مرتبہ 2 ہفتے میں 1 مرتبہ جا کے کچھ سلیکٹڈ پروفیسر سے مل کے آپ ان کے ساتھ اپنے کچھ جو ڈاؤٹس ہیں، جو کویسچن آنسر ہیں، وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اب جو پہلی والی سچویشن سے تو بہتر ہو گیا کہ اب آپ کو خود نہیں کرنا، آپ کے پاس اسٹرکچر موجود ہے، آپ کو کچھ تھوڑی بہت ہیلپ مل رہی ہے، تو کام آسان ہو گیا۔ اب آپ کا پڑھائی پھر بھی خود کرنی پڑ رہی ہے۔ اب اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیکن پارٹ ٹائم۔ تو پارٹ ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ وہی کورس آپ زیادہ دن میں کرتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن آپ کو کلاس میں جانا ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائم کے طریقے سے آپ اسی کورس کو کر سکتے ہیں۔ تو وہ اوپن یونیورسٹی سے تھوڑا بہتر ہو گیا۔ پھر اس سے اوپر کی صورت کیا ہے؟ اس سے بہتر صورت کہ آپ ایک ریگولر یونیورسٹی میں جو ہے ایڈمیشن لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کا پروگرام ہے، آپ روز کلاس کرنے جا رہے ہیں، پروفیسرز ہیں، آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پھر ایگزام ہو رہا ہے، آپ کو پوری جو ہے نالج مل رہی ہے، آپ کو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ریگولر بیسس پہ، اور آپ 2 یا 3 سال کے بعد ڈگری لے کے آپ نے محنت اگر اچھی کی ہے، اچھی پڑھائی کی ہے،
تو آپ کو جو ہے نہ صرف نالج حاصل ہوگی بلکہ آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے اس سبجیکٹ میں, لیکن ایک خاص حد تک کی اور لیول کی آپ کو نالج مل جائے گی. اب یونیورسٹیز کے اندر بھی پھر آپ کو چوائس ہے, آپ بہت اچھی یونیورسٹی میں, ٹاپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تو ظاہر ہے پڑھائی بہت اچھی ہوگی. آپ تھوڑی نچلے درجے کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے تو پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں کے پروفیسرز اتنے اچھے نہیں ہوں گے, وہاں کا باقی ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی. لیکن ریگولر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے آپ کا دیکھیں کہ کام کتنا آسان ہو گیا. اب اسی چیز کو اگر آپ یہ تصوف کی پریکٹسز میں لے کے آئیں تو آپ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی گائیڈ نہیں ہے, کوئی شیخ نہیں ہے. اب اس میں کہاں سے شروع کریں؟ پتہ چلا آپ کو کہ کسی نے بتایا کہ بھائی دیکھو یہ وظیفہ پڑھ لو, کہیں آپ نے کتاب میں پڑھا کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو, کہیں سے مل گیا کہ آپ یہ کر لیجئے, تو آپ پتہ چلا آپ نے خود ہی اپنے لیول پہ کچھ یہ کیا, کچھ یہ کیا. اب آپ کو پتہ نہیں کہ کس کا کیا اثر ہو رہا ہے, کون سی چیز ہو سکتا ہے آپ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے ضرورت سے کم کر رہے ہوں, کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ کو کہ کتنا کرنا چاہیے. اب جب آپ کسی آرڈر یا طریقے میں شامل ہوتے ہیں, کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں, تو وہی آسانی ہوتی ہے جو کہ یونیورسٹی کی پڑھائی میں ہوتی ہے کہ اب کیا ہے, اب آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے کون سی پریکٹسز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کو دیکھیے یہ پڑھنا ہے, یہ اتنے مرتبہ کرنا ہے, اس کے لیے اتنی دیر بیٹھنا ہے. یہ اب آپ کا سب, آپ کو اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں ہے, کوئی پریشان نہیں ہونا. اور پھر آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے. یہاں جو ہے گائیڈنس دو طرح کی ہے. ایک گائیڈنس وہ ہے کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کو جو ہے اگر کسی چیز میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے آپ جا کے اور جو ہے اپنے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری گائیڈنس جو ہے وہ اسپریچول گائیڈنس ہے. اسپریچول گائیڈنس کیا ہے کہ اسپریچول گائیڈنس میں آپ کو معلوم ہوئے بغیر, یعنی یہ ہے کہ اب آپ جو شیخ سے آپ کو جو ہے وہ اسپریچول گائیڈنس مل رہی ہے. آپ کو جو کام ہے آپ کا جو پریکٹسز ہیں اس میں آپ کو روحانی مدد مل رہی ہے, روحانی سپورٹ مل رہی ہے, جس سے کہ آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے شیخ کی یعنی اہمیت ہے. تو آپ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تھیوریٹیکلی بغیر شیخ کے کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی شیخ کے بغیر جو ہے بہت مشکل ہے. اس وجہ سے آپ کو جو ہے اگر آپ تصوف میں رہنا چاہتے ہیں, تصوف کی پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں, تو شیخ کی جو ہے وہ یہ اہمیت اور یہ ضرورت ہے. اچھا, اب دوسری اسی سے جو ملی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک شیخ کا انتخاب کیا, بھائی آپ نے اپنے حساب سے آپ کو لگا کہ بھئی یہ طریقہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ شیخ میرے لیے بہتر ہیں, اور ان شیخ کے ذریعے میں جو ہے تعلیم حاصل کروں گا اور ان کو جو ہے میں اپنا استاد بناؤں گا. تو اب کیا ہے کہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں جو کہ سمجھنی چاہیے کہ اس صوفی طریقے میں جو شیخ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی کو بھی اپنا کسی کے سامنے سبمٹ کرنا یا کسی کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کر دینا, اس کا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے آپ کا وہ آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ اس حد تک ہے کہ نفس اور شیطان جو ہے آپ کو خدا کے سامنے بھی سبمیشن کے خلاف آپ کو جو ہے ورغلاتے ہیں, ہے نا. تو کہاں تو کسی انسان کے سامنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے. تو دوسری یہ چیز کہ یہ اللہ کے سامنے سبمیشن اور شیخ کے سامنے یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں, اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کنفیوژن. تو یہاں شیخ کے سامنے سبمیشن یہ ہے کہ بھئی آپ شیخ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں, جو آپ کو سبق دے رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے آپ پابندی سے عمل کریں, ان کی بات سنیں اور اس میں اپنی عقل کا جو ہے استعمال نہ کریں. کیوں, کیا, کیسے جو ہے, یہ ہے سبمیشن. کہ اب آپ اس میں ہر چیز میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کوشچن کرنے. چونکہ اگر آپ اس میں پڑ گئے تو پھر اصل جو راستہ ہے اس سے بھٹک جائیں گے. پھر کیوں, کیا, کیسے میں پڑے رہیں گے
اور فائدہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں شیخ کے سامنے سبمیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی دیکھیے شیخ ان کو میں نے جو ہے اپنا شیخ جو ہے تسلیم کیا ہے, تو اب ان کو سب نالج ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ کیسے جو ہے اس راستے پہ مجھے جانا ہے, کیسے مجھے اس راستے پہ چلنا ہے, کیسے مجھے اس راستے پہ رہ کے میری ترقی ہوگی, کیسے مجھے منزل تک پہنچنا ہے, کیسے مجھے کامیابی ملے گی. تو اب ان کی بات مجھے ماننی ہے, جو ان کی انسٹرکشنز ہیں, جو ان کی ایڈوائس ہے وہ میں مانتا رہوں گا تو چیزیں چلتی رہیں گی. یہ ہے سبمیشن. لیکن یہ سبمیشن جو ہے یہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ شیطان اور جو نفس ہے وہ آپ کو ہمیشہ ورغلاتے رہیں گے, ہمیشہ آپ کو یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں کیا ضرورت ہے, اور کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے یہ کوشش کریں گے یہ شیطان اور نفس کہ آپ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں کچھ جو ہے شبہ ہو جائے, کچھ آپ کے دماغ میں کچھ شک پیدا ہو جائے تاکہ آپ جو ہیں کسی طرح سے راستے سے بھٹک جائیں. تو ایک اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ یعنی شیخ کے سامنے جو ہے وہ یعنی مکمل طور سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سبمٹ کرنا ہے. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تعلق جو ہے شیخ کے ساتھ جو ہے آپ کا ایسا ہو کہ وہ تعلق بالکل مختلف قسم کا تعلق ہو. وہ تعلق کیسا ہے؟ شیخ اور شاگرد کے بیچ میں یہاں جو تعلق ہے نا وہ تعلق ہے محبت کا. یہ محبت کا تعلق کیا ہے؟ محبت کا تعلق یہ ہے کہ ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بھئی شیخ جو ہیں آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شیخ جو ہے آپ کے لیے یعنی ہر جو اسٹوڈنٹ ہے شیخ کا اس کے لیے شیخ کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی دیکھیں شیخ میرے لیے کتنا کر رہے ہیں اور مجھے شیخ سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو, اپنے ماں باپ سے ہو, کسی اور سے آپ کو محبت ہے, تو اس محبت میں کیا ہے کہ جس شخص سے آپ کو بہت محبت ہو تو اس شخص کی آپ کو کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو بری نہیں لگتی. کیوں؟ چونکہ آپ کو اس شخص سے یعنی اس کی غلط بات بھی نہیں آپ کو بری لگے گی, اس کی آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ دلی محبت ہے. تو یہی جذبہ اور یہی جو احساس ہے یہ شیخ کے ساتھ جو ہے پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے پھر آگے کی کاموں میں آگے کی چیزوں میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے طور سے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پابندی سے یہ پریکٹسز کرتے ہیں تو یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی طور سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شیخ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, اور شیخ آپ کے شیخ جو ہے وہ آپ کو کس کس موقع پہ کہاں کہاں, صرف یہ روحانی طور سے نہیں, دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو کہاں کہاں آپ کو کس کس طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی مدد کر رہے ہیں, کہاں کہاں سے ان کی طرف سے سپورٹ ہو رہی ہے. نہ صرف شیخ کی بلکہ سلسلے کے تمام بزرگوں کی آپ کو کیسے کیسے مدد حاصل ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ تعلیمات پہ پابندی سے عمل کر رہے ہیں. تو جو لوگ پابندی سے تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, اور جو بھی ان کو پریکٹسز ملتی ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں, تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ شیخ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک تعلق جو ہے وہ ایک بالکل یہ تعلق یعنی بالکل ایک مختلف انداز کا تعلق ہے. اور یہ تعلق جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا جاتا ہے, اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ آپ کو آتی ہے کہ آپ کے شیخ جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے جو میں نے ابھی پہلے کہا کہ جو ایک شیخ کے ساتھ ایک محبت کا جو ایک سلسلہ اور تعلق ہوتا ہے وہ اس میں آسانی ہوتی ہے. تو جب شیخ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہو گیا تو پھر سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, چونکہ پھر وہ شک شبہ کی سب گنجائش, سارے کویسچن, سارے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر جو ہے آپ آسانی سے جو ہے وہ آپ شیخ کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں, اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے پھر منزل آسان ہو جاتی ہے, چونکہ پھر آپ کو انہی وظائف کی انہی پریکٹسز کی پابندی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, اور پھر یہ معاملہ آسان ہوتا ہے. تو
जो आज जो हमने क्या समझा कि एक तो भाई शेख की ज़रूरत क्या है, क्यों शेख की ज़रूरत है, और दूसरे शेख की अहमियत क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख जो है वो शैतान। क्यों कि अगर आपका कोई शेख नहीं है तो क्या है कि अब आप किसकी सुनेंगे, अब आपने अपने जो है दिमाग की सुनेंगे। और हमें पता है कि दिमाग जो है हमारा वो हमेशा नफ्स से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। हमारा नफ्स जो है वो हमेशा हमारे दिमाग के ऊपर असरअंदाज होता है। तो हम जो दिमाग से चीज़ सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो 100% ठीक हो, वो सच हो। तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग पे कब जो है नफ्स का जो है असर हुआ, और हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम अपने दिमाग से इस चीज़ को समझा है, हमारे दिमाग की तरफ से आई है, हो सकता है वो हमारे नफ्स की तरफ से आई हो। और दूसरी तरफ यही खूबी है क़ल्ब की कि क़ल्ब जब बेदार हो जाता है, जब आप अपनी इन सूफ़ी प्रैक्टिस के ज़रिए क़ल्ब को बेदार कर लेते हैं, तो जो क़ल्ब से आपको मिलता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें नफ्स का कोई गलबा, कोई नफ्स का कोई असर नहीं हो सकता। तो ये है कि भाई असल जो चीज़ है वो ये है कि भाई किसी तरह से आप इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, मकसद यही है कि भाई किसी तरह से पाबंदी हो। हम बार बार इस सिलसिले में क्यों पाबंदी के ऊपर ज़ोर देते हैं, जब भी देखें कोई पूछता है कि भाई कोई हमें मशवरा दीजिए, कोई हमको, यही होती है भाई प्रैक्टिस पाबंदी से करो। क्यों? अगर वो कर लिया तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस कर ली तो सब कुछ मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों की जब बात हो रही है उसकी वजह यही है कि किसी तरह से जो है पाबंदी से वज़ाइफ की जो है, यानी वज़ाइफ पढ़ें, वज़ाइफ की पाबंदी।